بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویئرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من عجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانبیاء آیات مبارکہ 37 تا 41 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ لفظ خلق الانسان من عجل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ لفظی معنی اصل مقصود کلام نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص حرفوں کا بنا ہوا ہے، اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے۔ یہی بات جس کو یہاں خلق الانسان من عجل کہہ کر ادا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، بنی اسرائیل آیت 11 کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ بات کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے ان میں سے ایک عذاب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں
ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور قیامت میں تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے جب بنائے جاؤ گے، مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ اسی کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش یعنی بزرگ مسلمان کی، حامل قرآن یعنی حافظ، قاری اور عالم کی، جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ حسن سنن ابی داود حدیث نمبر 4843۔ فوائد میں لکھا ہے کہ بزرگ سے مراد وہ شخص ہے جو پاک بازی کی زندگی گزارتے ہوئے بوڑھا ہو گیا ہو۔ حامل قرآن میں قرآن کا حافظ، قاری اور عالم سب آ جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ قرآن میں غلو کرنے والا نہ ہو، یعنی اس پر عمل کرنے میں تشدد کرنے اور اس کے مشتبہات سے اپنی فکری و اعتقادی کجیوں پر تعویلات کے گورکھ دھندے کے ذریعے پر وہ ڈالنے والا نہ ہو، کے ذریعے پردہ ڈالنے والا نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پر عمل اور اس کی تلاوت سے اعراض و گریز کرنے والا نہ ہو، اور عدل و انصاف کرنے والا حکمران اور بادشاہ، ان تینوں کی عزت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کی عزت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنے۔ ویورز محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 37 تا 41 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ اور عوام الناس کی آگہی کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے یہ ولاگ روزانہ کی طرح پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا ہمیشہ ہم کو ہمیشہ اپنی فضل و مان میں رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔